انداز بیان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس مقابلے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اردو میں ہوتا ہے. اردو سے آپ کی شناسائی بہت اچھی ہے. ہمارے پاس انتہائی قابل احترام ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ڈاکٹر انجم رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ادریس غاری صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ ہی کی اجازت سے آج انداز بیان کا آغاز کرنے لگا ہوں. ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح انداز بیان کا آغاز شعر سے ہوتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کاشف صاحب کہ ایلیا ہمیں ایک شعر سنا دیں اردو میں؟ ویری ہارڈ, آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ, بٹ پاسبل ہے. یہ بہت مشکل کام, بہت مشکل کام ہے. میں خود ہی شعر نہیں سنا سکتا. بھئی کیا بات ہے. چلیں زبردست. تو پھر آج کا شعر ہم کس سے سنیں آپ؟ جی بہت ہی اچھی بات ہو گئی. تو علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس نے جو ایک مجھے لگتا ہے کہ لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تھا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, تالیاں. تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. زبردست, بہت اچھے. تو اب آغاز ہو رہا ہے ایک طرح کا سیمی فائنل آپ کے سامنے انداز بیان میں آج ہوگا. جو بچے کوالیفائی کر کے آگے آئے تھے آج ان میں مقابلہ ہے سیمی فائنل کا, اور پھر اس میں سے 2 بچے فائنل میں جائیں گے. بچے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی بڑے ہیں, اور اگر آپ طلحہ عالم کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ تو ماشاءاللہ بچوں کے بھی بڑے ہیں. فرزان احمد ہمارے پاس موجود ہیں, طلحہ عالم ہمارے پاس موجود ہیں, طلحہ بھٹی ہمارے پاس موجود ہیں, ام حبیبہ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ 4 ہیں جو جیت کر آئے ہیں اور مزید جیتنے کے خواہش مند بھی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس فرزان احمد موافقت میں گفتگو کریں گے. ایک ہجرت اور میری جاں ابھی جاں باقی ہے. فرزان دل سے کہہ دو. صدر علی وقار آج کے اس باشعور ایوارڈ میں پیش کردہ قرارداد ایک ہجرت اور میری جاں ابھی جاں باقی ہے. اس قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ ہجرت. ہجرت سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. دوسرا اہم لفظ اور سے مراد مزید. میری جاں سے مراد کسی کو للکارنا یا پکارنا کہیں. اور اس قرارداد کے دوسرے حصے میں موجود لفظ جو پہلا جاں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ حوصلہ, ہمت, خود اعتمادی اور برداشت. جناب والا میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کیونکہ وہ وقت یاد کیجئے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آواز دی تو اس آواز پہ تمام مسلمانوں نے لبیک کہا اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اپنے بچپن کی یادوں کو چھوڑ کے روانہ ہوئے, ہجرت کی. نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے, نہ جانے کتنی اولادوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا, لیکن ہمت تھی, جاں تھی, قوت تھی, ہجرت کی, پاکستان بنایا. آج بھی یہ جذبہ مسلمانوں میں قائم ہے, آج بھی مسلمانوں میں جذبہ موجود ہے. اگر نظر ڈالتے ہیں برما کے مسلمانوں کی طرف تو وہ ظلم سہ رہے ہیں, ان کے بازو, ان کے سر کٹ رہے ہیں, ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. پھر بھی ایک ہی آواز ہے کہ ابھی جاں باقی ہے, ابھی ایک ہجرت اور, ابھی ایک جاں باقی ہے. اور جناب والا اگر نظر دوڑائیں فلسطین کی طرف تو فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. فلسطین کے لوگ کہ جب وہ سڑکوں پر آتے ہیں اور ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر بھی وہ صبر کر کے یہی نعرہ لگاتے ہیں کبھی ایک جاں باقی ہے. ہجرت کیجیے ان لوگوں کے لیے, ہجرت ان لوگوں کے لیے, ایک ہجرت اور کشمیر کے لیے کہ جہاں پر ظلم و ستم سہ رہے ہیں وہ بچے کہ جن کو اسکول جانا ہوتا ہے لیکن ہاتھ میں پتھر اٹھا کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں کہ ابھی ایک جاں باقی ہے. اور جناب والا نظر دوڑائیے ان لوگوں پر کہ جو طرح طرح کے مظالم مختلف مقامات پر سہ رہے ہیں, طرح طرح کے مظالم مختلف ممالک میں سہ رہے ہیں, پھر بھی وہ دشمن کے آگے جھکتے نہیں ہیں, بکتے نہیں ہیں, بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ہم گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں, ہم وہ مسلم ہیں جو ظلم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. اور مت دیکھ میرے وطن کو میلی نگاہ سے, ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں, ورنہ زمانہ گواہ ہے ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. جناب والا ایک ہجرت اور ان لوگوں کے لیے کہ جو تھر میں پیاسے بھوکے مر رہے ہیں, ایک ہجرت اور ان لوگوں کے لیے کہ جو چیچنیا بوسنیا میں مظالم سہ رہے ہیں, ایک ہجرت اور ان لوگوں کے لیے کہ جو بھوکے پیاسے سڑکوں پر بلک بلک کے مر رہے ہیں. انہیں ضرورت ہے ہجرت کی کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک میں, کسی اور علاقے میں جائیں تاکہ وہاں پہ ان کو بنیادی ضرورتیں میسر ہوں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ فرزان احمد. آپ کا کہنا تھا کہ ایک ہجرت اور میری جاں ابھی جاں باقی ہے, اور اسی کہے ہوئے کی مخالفت کے لیے ہمارے پاس طلحہ عالم موجود ہیں. طلحہ عالم داؤد انجینئرنگ کالج سے آپ کا تعلق ہے, اور دل سے کہہ دو. صدر علی وقار
قرارداد میں موجود لفظ ہجرت سے مراد 1947 میں جب ظالم جابر دشمن کے ظلم و ستم کے بعد اپنے گھر کو چھوڑنا، ان کھیت کھلیان کو چھوڑنا جہاں کبھی امید کی سرسوں پھولتی تھی، ان باغوں کو چھوڑنا جہاں کبھی ساون میں لڑکپن کی یادوں کے جھولے پڑتے تھے، ان قبروں مزاروں کو چھوڑنا جہاں اماں ابا کی عزت اور باپ دادا کی غیرت کی خوشبو مہکتی تھی. اور قرارداد مذکورہ قرارداد میں اگلا اہم لفظ میری جان سے مراد میری ذات، جبکہ قرارداد کے اگلے حصے میں میری جان میں لفظ جان سے مراد وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے پہلی ہجرت کی اور پاکستان بنایا تھا. تو اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ 1947 میں ہندو بنیوں کی سازشیں اور برطانوی سامراج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے جو اپنا گھر بار، کھیت کھلیان اور باغات اور بزرگوں کے مزارات چھوڑے تھے اور پاکستان میں پناہ لی تھی، لیکن اس ہجرت کے بعد بھی آج پاکستان کے اندر ہمیں اسی ظلم، جبر، زیادتی اور غلامی کا سامنا ہے جو کائنات کا ایک سفید جھوٹ ہے. صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کیونکہ آپ نہ ہجرت باقی اور نہ آپ جان باقی، کیونکہ صدر علی وقار ہمارے پاس قدرت نے ہمیں ایک ہی جان دی تھی اور اس جان کو ہم نے اس عظیم دھرتی، اس سونی دھرتی کو عظیم تر بنانے میں وقف کر دیا کہ ہم پھول ہیں ایسے جو مرجھا نہیں سکتے، غدار وطن اپنے کو کہلا نہیں سکتے، یہ مر کے خدا جانے کہاں جائیں گے لیکن ہم مر کے بھی اس ملک سے کہیں جا نہیں سکتے. اور صدر علی وقار انہوں نے بات کی کہ قائد اعظم کے آواز پر لوگوں نے ہجرت کی تو وہ ہجرت کی، اس ہجرت کی ضرورت تھی. آج بتائیے کہ آج کا پاکستان کے اندر وہی بر صغیر والے ظلم ہو رہے ہیں تو پھر آج کی ہجرت کی ضرورت کیوں ہے؟ انہوں نے بات کی کہ برما کے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں. برما کے مسلمان اپنی خوشی سے ہجرت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر ظلم کر کے انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے. صدر علی وقار انہوں نے بات کی کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس میں ظلم اور جبر کے خلاف لوگ وہاں پر جو ہے وہ مقابلہ کر کے ہجرت کر رہے ہیں. تو ہجرت تھوڑی کر رہے ہیں، وہاں کا تو مدعا ہی یہی ہے کہ ہم بیت المقدس کو دوبارہ سے اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کریں گے. اور یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہے دشمن کے سامنے لڑ رہے ہیں، تو کشمیر کے لوگ اگر ہجرت کر جائیں گے تو پھر اس بات کی جو ہے وہ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی کہ کشمیر کا جو ہے وہ حصہ وہ بھارت کے پاس چلا جائے گا. یہ بات کرتے ہیں کہ تھر کے لوگوں کے لیے ہجرت کیجئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر تھر کے لوگ جو وہاں پہ ظلم اور وہ جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، اگر وہ ہجرت کر کے چلے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے ہجرت کر کے؟ ان کو دنیا میں کون پناہ دے گا؟ جب پاکستان کے اندر آپ دیکھیے انہوں نے بات کی کہ ہجرت کیجئے ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ بلک رہے ہیں، تو شاید انہیں یاد نہیں کہ عبدالستار ایدھی نے انہی غریب اور بلکتے لوگوں کو سہارا دیا اور پاکستان کا نام روشن کیا. شاید انہیں وہ تمام تنظیمیں یاد نہیں جو ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ غریب جو آج ہماری سڑکوں پر بلک بلک کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اگر یہ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں جائیں گے تو میرے 3 سوال ہیں کہ ہجرت کہاں کی طرف کی جائے گی؟ ہجرت کے بعد آپ کو پناہ کون سا ملک دے گا اور ہجرت کیوں؟ بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی پیارے انداز سے دونوں نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی، موافقت بھی کی، موضوع کی. ساتھ ساتھ ہمارے پاس محمد محتشم عادل ہیں. آپ نے بڑے نعت خانوں کو تو سنا ہے، ایک چھوٹا سا جذبہ نہیں، عمر چھوٹی ہے، جذبہ بہت بڑا ہے. محمد محتشم عادل یہاں آ جائیے میرے پاس. بہت پیارے انداز سے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ایلیا اور کاشف صاحب ہم آپ کو پیاری سی نعت سنائیں گے. پیارے سے محمد محتشم عادل کی جناب یہاں آئیے اور پہلے تو سلام کہیے ہمارے مہمانوں کو. کیسے آپ؟ ماشاءاللہ جی. اب آپ یہاں میرے ساتھ کھڑے ہوئیے اور بتائیے کہ کیا سنانے لگے ہیں آپ. السلام علیکم وائس انکل. آج میں آپ کو ایک بہت اچھی نعت کے 2 شعر سناؤں گا. بسم اللہ. ٹھیک ہے جی، سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں بے شک. سکتا، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. جن کی رب نے شان بڑھائی کیا وہ تمام جیسے ہیں؟ قطعی نہیں. آؤ تم کو یہ بتلاؤں پیارے آقا کیسے ہیں. کعبے کو سجدے میں جھکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کعبے کو سجدے میں جھکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. میرے
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे से वेल मोहम्मद डन। मोहतशम मादल की नाद अच्छी लगी आपको? बहुत प्यारी शाबाश माशाल्लाह। बहुत ये आ जाए भाई, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को सलाम बहुत है। अच्छे, माशाल्लाह। अच्छी तैयारी करा रहे हैं, अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए ना, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पास जा ही रहे रहे हैं? हैं, आपको हाँ, हमने तकरीर तो भी आपको कहीं नहीं सुनाएंगे। जाने को। यहीं किसने पे- आपको याद कराई ये नात, ये बताइए? बापा का बाबा नाम ने। क्या है? आदिल नाम है, सही है, जबरदस्त, बहुत अच्छी। तकरीर सुनना चाहेंगे? हम आपको स्पीचेस सुनाते हैं प्यारी प्यारी, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तलहा भट्टी हमारे पास मौजूद हैं अंदाज़े बयां में, और आप भी यही कह रहे हैं कि एक हिजरत और मेरी जान अभी जान बाकी है। तला दिल से कह दो। अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सदर अली वकार ऐवान में पेश करदा करारदाद, एक हिजरत और मेरी जान अभी जान बाकी है। मुझे आकर यूं लगा कि किसी सियासी जमात का कोई जलसा हो रहा है कि पर्ची रखकर आवाम को मुतमईन करने के पॉइंट निकाले हुए हैं और डाइस को मार मार कर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन सदर अली वकार, जब मौजू पर सोचा तो मुझे वो वक्त याद आया कि जब बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, कि जब तेज़ धार आले से सुहेब रोमी को काटा गया, कि जब सिद्दीक़ अकबर ने अपने कांधों पर महबूबे खुदा को उठाए हुए कहा कि जब खुदा की यही मर्ज़ी तो एक हिजरत और मेरी जान अभी जान बाकी है। लेकिन सदर अली वकार, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक वक्त और देखता हूँ कि आले रसूल फर्जंदाने हुसैन नेज़ों पर सर लटके हुए हैं, और वक्ते यजीदियत है कि कैदे यजीदियत में ज़ैनब बिनते अली सकीना से कहती हैं कि हाँ, एक हिजरत और मेरी जान अभी जान बाकी है। लेकिन मुझे एक किस्सा और बता लेने दीजिए कि उस अहमद का किस्सा कि जब अपने लटे पटे और अपने लुटे हुए काफ़िले जो कायद की लब्बैक पर सदा बुलंद करते हुए आए और आकर कहने लगे कि हाँ, एक हिजरत और मेरी जान अभी जान बाकी है। लेकिन यहाँ थर की बात हुई तो सदर अली वकार, कभी कराची से निकलकर आप थर की तरफ जाइए तो सही कि आपको वहाँ 4G नहीं मिलती, कि आपको वहाँ 4G की बात करने वाले बुनियादी सहूलियात 2 बूंद पानी नहीं देते। तो फिर एक हिजरत और सदर अली वकार उन लोगों के लिए जो लाड़काना में बैठे हुए अपनी तालीमी निज़ाम को कोसते हैं कि उनके तालीमी इदारों में भैंस बांध दी जाती है। जी हाँ सदर अली वकार, एक कुर्सी जिस पर उनकी मलकियत उनके वडेरों से पूछ कर दी जाती है, उनके जागीरदारों से देकर पूछी जाती है, तो फिर मैं कौन सी 1947 की हिजरत को याद करूं सदर अली वकार कि मुझे कह लेने दीजिए, मुझे इस ऐवान में कह लेने दीजिए कि जब जामिया सिंध के अंदर पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता है और राख कर दिया जाता है और जामिया पंजाब में रंग नस्ल ज़बान की बुनियाद पर लोगों का खून बहाया जाता है, तो फिर एक हिजरत और। जी हाँ सदर अली वकार, अब तक 71 साल गुजर जाने के बाद भी ना मैं बलोची, ना पंजाबी, ना सिंधी और ना ही पाकिस्तानी, हाँ, मुझे महाजिर कहकर मार दिया जाता है। जी हाँ सदर अली वकार, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है। आपकी समातों का शुक्रिया। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी है। अगली मुकर्ररा कौन है? बिल्कुल, अगली मुकर्ररा हमारे साथ जो कि इस मौजू की मुखालफत करेंगी उम्मे हबीबा हैं। तो उम्मे हबीबा, दिल से कह दो। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक़े सफ़र ऐसा कि एक उम्र से हमने मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। जनाब अली वक़ार, जिस देश में इंसान रहता है, जिस देश में वो पलता है, बढ़ता है, जिस मट्टी को वो अपनी माँ कहता हो, जिस मट्टी में उसे फूलों की महक आती हो, जिसकी फ़ज़ाओं में और हवाओं में उसे ज़िंदगी की सांसें महसूस होती हों, उस ज़मीन को से छोड़ देने वालों को कम हिम्मत और बुज़दिल कहते हैं। जिन अशजार की छाँव ने तुम्हें तपती धूप से बचाया हो, जिस माँ के बाहों ने तुम्हें
हिफ्ज़ व अमान की पनाहें बख्शी हों, उस माँ को छोड़ देने वाली औलाद से तो बेहतर है कि ये धरती हमेशा बे औलाद ही रहे। जनाब अली वक़ार, जिस तरह माँ के कदमों तले जन्नत होती है, इसी तरह आपका वतन भी आपके लिए जन्नत होता है कि जिसे छोड़कर जाने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ अजाब, जहन्नुम के अजाब बाकी रहते हैं। मेरे फाजिल दोस्त मजहबी दलाइल देते हैं तो मैं इस बात से माजरत करती हूँ कि मैं उन दलाइल को रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जिस इस्लाम से है, मैं जिस इस्लाम की मानने वाली हूँ, कि मैं जिस हस्तियों को इतनी इज्जत देती हूँ, कि मैं जिन पर ईमान और अक़ीदा रखती हूँ, मैं उनकी किसी भी कदम को गलत कह सकूँ तो मेरे फाजिल दोस्त से बहुत माजरत। जनाब अली वक़ार कि जिस कौम ने ठोकरें खा खा कर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, जनाब अली वक़ार जिसने अपने अमाल व अफ़ाल से ठोकरें खाई हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठोकरें खाना उसके लिए कोई जुल्म की बात नहीं, मगर ठोकरें खाकर ना उठना उसके लिए जुल्म की बात ज़रूर है। जनाब अली वक़ार मेरे फाजिल दोस्त कि ठोकरें खाकर ठोकरें खाकर ठाकुर खामोश हो गया। भाई बहुत अच्छे चारों, बातों का शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर से हौसला अफजाई उम्मे हबीबा के लिए। गिरते हैं शाह सफारी मैदानों में। बहुत अच्छे। चलें जी, अब 4 मुकर्रीन हमारे पास आ गए, हमने तकरीरें सुन ली, उर्दू का शेर भी हमारे पास आ गया, खाने की रेसिपीज भी आपके पास आ गई। जजेस के पास चलते हैं और सुनते हैं कि आज क्या रहा मुकाबले का हाल अहवाल। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब जी। मौजू इतना संजीदा था कि हकीकत ये कि हम ये सोच रहे थे, ये सब सीनियर ओरेटर्स थे, सीनियर लोग थे अपनी फील्ड में, कि इसमें ज़रा सी गहराई, ज़रा सी डेप्थ होगी, कुछ इंटेलेक्चुअल कुछ बातें होंगी, क्योंकि हिजरत का मफहूम जो है वो सिर्फ एक जगह से अपना ट्रंक या सूटकेस उठा के दूसरी जगह जाना नहीं होता। हिजरत जो है वो जहनी हिजरत भी होती है। हिजरत जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी भी होती है। एक इंसान, हज़रत उमर की हिजरत मसलन, वो जब घर से निकले तो सरकार ख़त्मी मरतबत को कत्ल करने के इरादे से निकले। वहाँ बहन से जब कलाम रब्बानी सुना और उसके बाद ऐसा काया कलब हुई कि जाके और ईमान लेके आ गए और एक बेहतरीन ज़ाहिर इस्लाम के एक बहुत बड़े फ़र्जंद के तौर पे आज तक पहचाने जाते हैं। तो ये एक हिजरत थी उनकी, एक ज़हनी हिजरत थी। तो हम उस ज़हनी हिजरत की भी बात करें, हमारे फाजिल मुकर्रीन ने मसलन एक ने वाक़या करबला का हवाला इसमें दे दिया। इसमें मुमासलत नहीं आ रही है हिजरत से। वो जो वाक़या करबला का हवाला है वो हक़ और बातिल का एक मारिका है, उसमें हिजरत का कोई तसव्वुर नहीं है। हिजरत जो थी या तो एक जिस्मानी हुई थी मक्का से मदीना, या सन 47। उसके बाद हमारे मुकर्रीन जो हैं वो फ्रीज़ होकर रह गए। उन्होंने सन 47 की हिजरत और फिर माजी को ही करते रहे बातें। बर्मा की बातें की, वो एक सोशियो पॉलिटिकल सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हिजरत जो है वो ख़ुद से या इस तरह नहीं की जाती। जुल्म के पहाड़ टूटे थे तो वो तो अपनी जान बचाने को भाग रहे। ये सारी चीज़ें थी। मैं और इदरीस साहब यही बातें कर रहे थे कि हम ज़रा सा इंटेलेक्ट थोड़ा सा तवक्को कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ जिस्मानी हिजरत पर है, वो भी सन 47 की। वैसे तो हिजरत की तारीख़ देखें तो 5000 साल से जो नून हिस्ट्री है उसमें इंसान ने हमेशा हिजरतें की हैं। उसमें अपने वसाइल के लिए भी की हैं, अपने सर्वाइवल के लिए भी की हैं, और कहीं अपनी जान बचाने के लिए भी की हैं, और कहीं जहनी आसूदगी के लिए भी की हैं। दरिया के साथ साथ पूरी जितनी कौमें बसी हुई हैं सब महाजर कौमें हैं, हिजरत करके ही गई थी। सही कह। तो यहाँ पे अच्छा दूसरे फिर वही तलफ़ुज़ का आ जाता है, जबर नहीं, जबर आपने पढ़ा जो गलत है। सब्र को सबर कहा जो ज़ाहिर एक बहुत ही फाश गलती है। एक मुकर्रर हमारे जो थे फाजिल, जो नंबर 2 पे आए थे, तलहा मियाँ, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की तरह वो जो है हर चौथे जुमले में वो जो है कर रहे थे। हाँ, उसकी वजह से उनकी तकरीर का एक तो रब्त टूट रहा था, दूसरे जजेस की अटेंशन भी डाइवर्ट हो रही थी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और तीसरा ये कैच फ्रेज़ हो गया, ये तकिया कलाम हो गया डिबेट में या अपने तकरीर में। तकिया कलाम जो सबसे ऐप की चीज़ होती है कि आप किसी लफ्ज़ को बार बार रिपीट करें, इसका मतलब है आपके पास कुछ है नहीं, तो लिहाजा आप टाइम गेन करने के लिए कुछ कैच फ्रेजेस जो है उनको पढ़ रहे हैं।
تو اس سے آپ اجتناب کیجئے آگے. بہت اچھی آپ کی تقریر تھی, آپ کا باڈی لینگویج بہت اچھی ہے, آپ کی مائک پہ تھرو بہت اچھی ہے, لیکن تلفظ اور ان چیزوں کا ذرا سا خیال رکھیے گا کہ یہ چیزیں آگے چل کے ہو جاتی ہیں. پھر میری جان جو ہے اس پر ہمارے پہلے جو فاضل مقرر تھے انہوں نے میری جان کہا کہ کسی کو للکارنے کو کہتے ہیں. میری جان جو ہے پیار بھرا تخاطب ہوتا ہے کسی دوسرے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے, پیار محبت سے جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو میری جان بات یہ ہے تو آپ ایک پیار بھرا تخاطب کرتے ہیں. یہ للکارنے کا لفظ نہیں ہے جو آپ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ میری جان سے مطلب یہاں للکارنا ہے. یہ للکارنا نہیں, یہاں مخاطب کرنا ہے پیار بھرے لہجے سے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, باقی ٹیکنیکل باتیں ادریس غازی صاحب بتائیں گے. جی ادریس صاحب کیا کہیں گے آج کے بارے میں؟ آج مقابلہ اچھا رہا, اور تھوڑی سی ایک چیز کی طرف میں نشاندہی کر دوں کہ آج یہ سیمی فائنل ہے. ہم 2 سیمی فائنل کریں گے, ایک آج ہے اور ایک سیمی فائنل کل ہوگا. یعنی 4-5 مقررین آج, ان میں سے 2 منتخب کریں گے جو فائنل میں جائیں گے. اسی طرح سے دوسرا سیمی فائنل جو ہم کل کریں گے اس میں سے ہم 2 مقررین منتخب کریں گے. یہ 4 افراد جو ہیں یہ فائنل میں کمپیٹ کریں گے بائک کے لیے, گرینڈ پرائز کے لیے. تو آج تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ہمیں زیادہ ہم توقع کر رہے تھے جو کہ ہمیں نہیں ملا معذرت کے ساتھ. مطلب ایکسپیکٹیشنس ہماری تھی کہ آپ سارے وہ ماہر مقررین ہیں اور سب ایکسپرٹ لوگ ہیں, تو وہ ملا نہیں جو ہمیں چاہیے تھا. لیکن خیر اچھا, ایک جو سب سے بنیادی نقطہ میں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں یہ ہے مباحثہ. ڈیکلیمیشن یا اسپیچ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ڈیبیٹ ہے. ڈیبیٹ میں عذرائے کرم مذہب کو دلیل نہ بنائیں, صحیح, کیونکہ اس کی جو بھی رد دلیل کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو مذہب کا, قرآن کا, حدیث کا یا کسی مذہبی ریفرنس کا اس طرح سے حوالہ بنانا کہ چونکہ یہ بات اسلام میں اس طرح سے ہے چنانچہ یہی صحیح ہے, تو پھر مخالفت والا کیا کہے گا, کیا اسلام غلط ہے؟ ایسا تو وہ نہیں کہہ سکتا نا. تو اس کو مذہب کو اس سے ہم اس کو ریفرنس دیتے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گریز کرتے ہیں, لیکن اس کو اسکپ کر جائیں, نہ دیں مذہب کا ریفرنس, کیونکہ یہ مباحثہ ہے, بحث ہے. اس میں منطق سے, عقلی دلیل سے اور دلیل میں وجہ شامل کر کے استدلال بنا لیں, استدلال سے اس چیز کو ثابت کریں. اور آپ کے پاس تو یہ کھیلنے کے لیے بہت اچھا تھا, آج گراؤنڈ بہت اچھا تھا. یہ جو قرارداد ہے یہ بہت اچھی اور مطلب مزے کی قرارداد ہے. اس میں بولنے کے لیے بہت ساری, اس میں اینگلز بہت سارے نکل رہے ہیں. تو کائنڈلی کوشش کریں کہ مذہب کا حوالہ نہ دیں مباحثے میں, آپ عقلی دلیل سے اس کو اور عقلی استدلال سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. باقی آج ہم 2 کینڈیڈیٹس کا اناؤنسمنٹ کریں گے, اور 2 کینڈیڈیٹس کے لیے ہم کتابیں ہم لائے ہیں, 4 کینڈیڈیٹس کو ہم دیں گے, لیکن 2 وہ ہیں جو فائنل کے لیے منتخب ہوں گے. فائنل کا فارمیٹ تھوڑا سا میں عرض کر دوں. فائنل میں یہ ہوگا کہ یہ جو 4 کینڈیڈیٹ منتخب ہوں گے, 2 آج اور 2 کل, جی, ان کے مابین ہم فی البدی مقابلہ کرائیں گے. اور فی البدی کے لیے ان کو موضوع ہم نہیں دیں گے, ان کو ہم دیں گے تھیم, یعنی کہ عنوان دیا جائے گا. مثلا کوئی بھی ہو سکتا ہے, دل, دماغ, یقین, کوئی بھی ایک تھیم دیا جائے گا. اس پہ ان کو موضوع خود بنانا ہے, اور وہ اناؤنس کریں گے آگے کہ جی میرا تھیم تو یہ ہے, اس تھیم کے اوپر میں نے موضوع یہ بنایا ہے. اس موضوع پہ وہ 3 منٹ اظہار خیال کریں گے. وہ فی البدی سطح پہ ہوگا, اور یہ شاید اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں. ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں, ایک نئی چیز ہے, بالکل سننے میں مزہ دے رہی ہے, لطف دے رہی ہے. تو پھر جب تقریریں سنیں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. بالکل. ام حبیبہ, ام حبیبہ, بھائی زوردار تالیاں ام حبیبہ کے لیے. ایک کتاب کا تحفہ بھی ہے, قائد اعظم کے اقوال اس میں ہیں, اور ام حبیبہ یہ تحفہ قبول کرتے ہوئے کاشف حیات خان صاحب کی طرف سے کتاب بھی لیں بیٹی. کانگریچولیشن. شاباش. جی, ایک اور شریک جو بہت کٹ ٹو کٹ مارجن سے رہے ہیں, کٹ ٹو کٹ جس کو کہتے ہیں نا, ان کا نام ہے فرزان احمد. فرزان احمد آج تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ہل سٹی کی طرف سے تحفہ ہے, اور ادریس غازی صاحب کی طرف سے ایک تحفہ ان کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے بھرپور یہ کتاب ہے, اس میں آپ کے فرمودات بھی ہیں. اب آپ یقینی طور پہ سمجھ گئے کہ وہ کون 2 خوش نصیب ہیں جو آج منتخب قرار پائے ہیں. کوئی طلحہ نامی لوگ ہی ہیں وہ. ہم اب ستم یہ کہ دونوں ہی طلحہ ہیں, دونوں طلحہ آ جائیں, طلحہ بھٹی اور طلحہ عالم. طلحہ بھٹی اور طلحہ عالم دونوں آ جائیں آج. اتفاق نہیں کہا, کہہ رہے ہیں ستم. زبردست جناب, آج تو تحائف بھی تحائف ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ سیپل کی طرف سے ہے. طلحہ بھٹی آپ کو یہ تحفہ جاتا ہے. اور
तलहा आलम तला तला आलम थैंक यू कांग्रेचुलेशन वो जो है जो वो है वो ये है तला इस कैच फ्रेज को ज़रा बदल लीजिए बेटा, इतनी अच्छी आप तकरीर करते हैं, माइक पे आपका बहुत अच्छा थ्रो है। ये माशाल्लाह से कायद ऐवान कायद हाँ, हाँ, बोलते मैं रहते जानता हैं हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने बिल्कुल जो है टॉपिक अपना डायरेक्शन में ले जी गए हाँ। बहुत अच्छा बाल था जबरदस्त। अच्छा आज तो काशिफ साहब कह रहे हैं कुछ खास स्पेशल प्राइजेस आपकी तरफ आपके लिए हैं जी, अज़दाफ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं और डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब आपके लिए तोहफा खास है, बहुत काशिफ शुक्रिया हयात जनाब। खान साहब की तरफ से बहुत तोहफा शुक्रिया है, आपका। साथ साथ थैंक यू। इदरीस गनी साहब के लिए भी एक तोहफा, हमेशा आप हमें तोहफा देते हैं, आज हमारी तरफ से भी तोहफा क्या कबूल। बात। थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका खुशी तौर से, और इंशाल्लाह ये सिलसिला कल आगे बढ़ेगा। एक और इंशाल्लाह। सेमीफाइनल कल हमारा होगा इंशाल्लाह, जी। इंशाल्लाह, और फिर फाइनल बाइक के लिए हम क्वालिफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, अजीज साहब, काशिफ साहब तशरीफ रखिए।